السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور 20 رمضان کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، تو کوشش اس بات کی گئی ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ فتح مکہ کی تمہیدی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور اللہ رب العزت کا کرم یہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ واپس مکہ لوٹیں گے، اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرمایا: اے مکہ، تو مجھے اتنا محبوب ہے، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد میں واپس آؤں گا۔ ایک ساتھی کو لے کر گئے تھے، اور پھر ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے، مکے کی طرف آنے لگے تو راستے میں ایک مقام پر رکے، وہاں پر کفار مکہ یا پھر مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کے لیے کہنے لگے، تو صحابہ اکرام کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، آپ ان کی باتوں سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان سے بات نہیں کر رہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھروسہ رکھو، یقین رکھو اللہ کی ذات پر، وہ وقت آئے گا کہ ہم ضرور اپنے بڑے قافلے کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہوں گے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں چند باتوں پر معاہدے ہوئے تھے، ایگریمنٹ ہوئے تھے۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ ہم 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو جس قبیلے کا ہے وہ اسی قبیلے میں رہے گا، ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب یہ بات طے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاع کا قبیلہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں جو تھا وہ بنو بکر کا قبیلہ تھا۔ یہ 2 قبیلے تھے جو الگ الگ ہو گئے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کا جو قافلہ ہے، جو قبیلہ ہے جس کا سردار نوفل تھا، اس نے بذات خود تو کچھ نقصان نہیں پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو، بلکہ کچھ کفار جو مکہ مکرمہ میں تھے ان کے چہروں پر نقاب باندھ کر بنو خزاع کے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگا۔ حد یہ ہوئی تھی کہ 13 لوگ بنو خزاع کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کا قتل ہوا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں کا ظلم آگے بڑھتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ فرمایا جس میں 3 شرطیں لکھی تھی، 3 باتیں لکھی تھی۔ پہلی بات یہ تھی، یعنی بنو بکر سے، یعنی مکہ کے لوگوں سے یا کفار مکہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے 13 آدمیوں کو ختم کیا ہے، آپ اس کا اجر دے یا اس کا معاوضہ دے، یا تو یہ کام کرے، یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جن لوگوں نے
ہمارے 13 آدمیوں کا قتل کیا ہے وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتے، یا پھر یہ کر دیں کہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اس کو ختم کر دیں، پھر جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چاہے تو بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں بھیجی گئی۔ تو ایک آدمی کفار مکہ کا برجستہ جواب دینے لگا کہ ہم معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، غالباً 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن 2 سال کے اندر 8 ہجری کو یہ معاہدہ کو ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب اطلاع ملی تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بس ام المومنین ام سلمہ سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کہاں کرنا ہے، کس سے کرنی ہے، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو، لیکن کن سے جنگ کرنا ہے کچھ نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، کیونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ آ کر اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنگ کس سے کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے نہیں بتایا کہ جنگ کن سے کرنی ہے، بس صرف جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ادھر حاتب بن ابی ہلتا جو بہت پکے مسلمان تھے، مومن تھے، مدینہ میں تھے، لیکن ان کو غالب گمان یہ ہوا کہ ہو سکتا شاید یہ جنگ مکہ کے لوگوں سے کی جا رہی تھی، تو آپ نے ایک عورت کو خط لکھ کر بھیجوایا مکہ کی جانب کہ جاؤ اور جا کر یہ کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور بہت زبردست جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں سارے کفار مکہ اور سارے مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس طریقے کی بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی، حالانکہ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی نے، لیکن انہوں نے اپنی جانب سے خط لکھ دیا تھا۔ اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا پھر وحی کے ذریعے سے یا پھر اللہ بہتر جانتا کہ کیسے علم ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت علی اور 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلانے باغ میں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو چھین کر میرے پاس لے آؤ۔ لہٰذا یہ 3 صحابی گئے اور اس خط کو چھین کر لے آئے، اور پھر حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی یہ تو منافق نکلے، حاتب ابن ابی ہلتا، یہ تو منافق نکلے، انہوں نے مکہ کو خط لکھ دیا تھا، جبکہ ہم کو خود نہیں معلوم کہ جنگ کس سے لڑی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے خط لکھ دیا، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا خط کیوں لکھا؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے ہم لوگ مکہ سے مدینہ کی جانب آئے تھے، سارے لوگوں کی اولاد کی ذمہ داری سنبھالنے والے کوئی نہ کوئی تو موجود تھے، لیکن میرے اولاد وہاں پر موجود ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ ان کو خط لکھ دوں، ان کو آگاہ کروا دوں کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بس میرا یہ مقصد تھا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ اس بات کے سننے پر اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ آج تم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کو معاف کر دیا گیا۔ غالباً 8 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر نکلے کہ وہ مکہ کی طرف جائیں گے۔ جب مکہ کی طرف جانے لگے تو خالد ابن ولید اور ابو ذر غفاری یہ دونوں سب سے سامنے، سب سے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابو بکر اور بائیں جانب سعد ابن زرار تھے، اور پھر پیچھے اسامہ بن زید تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے 1 میل قریب میں یا پھر 1 کلومیٹر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکا، روزے کی حالت میں تھے، اور سب سے فرمایا کہ روزہ توڑ دو، عصر کا وقت تھا، فرمایا روزہ توڑ دو، اور یہی اس وقت کا فیصلہ تھا اللہ کے نبی کا۔ بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی باتوں کو مان کر روزہ توڑ دیا، اور بعض لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، تو اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ جو لوگ روزہ توڑ دیے ہیں وہ لوگ بہتر ہے روزہ رکھنے والوں سے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا روزہ توڑ دینا، اور جہاد میں روزہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طریقے سے جہاد میں اگر کوئی ہو تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو روزہ توڑنے کے لیے کہا تھا، تو بعض لوگوں نے توڑا اور بعض لوگوں نے روزہ نہیں توڑا۔ جب رات کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو، ہر صحابی اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلائے اور ہر صحابی الگ الگ خیمہ لگائے۔ یہ تقریباً 15,000 سے زیادہ لوگوں کا قافلہ تھا۔ حضرت خالد ابن ولید جو تھے 500 لوگوں کو لے کر چل رہے تھے، اور زبیر رضی اللہ عنہ وہ 500 لوگوں کو لے کر چل رہے تھے۔ ابو ذر غفاری ان کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ بنو کعب ان کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور خجیمہ یہ مزمنہ ایک قبیلہ تھا، اس کے 1000 آدمی تھے۔ خالد ابن معبد ان کے 800 آدمی تھے، اور سعد بن جسامہ یہ بنو بکر کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو لیس ان کے 200 آدمی تھے، اور بنو اشحا ان کے بھی 5000 آدمی تھے۔ بہرحال یہ 10,000 کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ الگ الگ چولہے جلاؤ۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اس قافلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ اتنا بڑا قافلہ یہ کیوں آیا ہے، اور یہ کون سا قافلہ ہے؟ ان کی آنکھ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے حضرت سفیان کو بھیجا، ابو سفیان کو، کہ جاؤ اور جا کر دیکھ آؤ کہ یہ کون سا قافلہ ہے۔ جب ابو سفیان گئے، جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، اور مکہ مکرمہ پر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، مکہ کو فتح حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ ابو سفیان قریب گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کو، اور ان سے کہنے لگے کہ ابو سفیان، ہم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مکہ کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کا جانی نقصان ہوگا، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری پناہ میں آ جاؤ، تم کو راحت مل جائے گی۔ یہ ابو سفیان کو حضرت عباس نے اس لیے کہا کہ جب پچھلی مرتبہ 3 شرطوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں، 10 سال کے اگریمنٹ کو ختم کرتے ہیں، تو ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے تھے، اور وہاں جا کر کہنے لگے تھے اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی، جو معاہدہ کو ختم کر دیا گیا تھا، اس معاہدے کو غلطی سے ختم کر دیا گیا تھا، ہم اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے تھے، حضرت علی کے پاس گئے تھے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے تھے، آخر میں حضرت حسن اور حسین کے پاس جا کر کہنے لگے تھے کہ اپنے نانا سے کہہ دو کہ وہ جو معاہدہ ہم نے غلطی سے توڑ دیا ہے، اس معاہدے کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں، وہ معاہدہ 10 سال کے لیے برقرار رہے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کسی نے سفارش نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ ابو سفیان، تم کسی ایک مسجد میں جا کر اونچی ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو اللہ کے نبی کی طرف کہ ہم اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے مان لیا یا پھر اللہ کے نبی نے اس بات کو سن لیا تو پھر بات بنے گی، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو اسی بات کو دیکھ کر حضرت ابو سفیان کو عباس نے اس لیے پناہ دی تھی کہ یہ پچھلے مرتبہ ہمارے پاس مدینہ آئے تھے اپنے معاہدے کو برقراری کے لیے، لیکن ان کو اس وقت کوئی بات نہیں مانے تھے، لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، جو سب سے بڑا دشمن ہمارا ابو سفیان تھا، حضرت عباس نے ان کو پناہ میں دی ہے، مجھے اجازت دے دیں کہ میں ابو سفیان کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان کو جب عباس نے پناہ دی تھی تو ہم ان سے پوچھ لیں کہ کیوں پناہ دی تھی۔ جب ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کچھ نہیں فرمایا، بس صرف اتنا فرمایا عباس نے، اے اللہ کے نبی، میں ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لینا چاہتا ہوں، آپ ان کو امان دے دیجئے، آپ ان کو سزا مت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس کی بات کی لاج رکھ لیتے ہوئے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اور ادھر کفار مکہ انتظار میں تھے کہ ابو سفیان واپس آئیں گے اور کچھ اطلاع دے دیں گے، لیکن کچھ اطلاع نہیں دی۔ صبح کے وقت میں 20 رمضان المبارک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قافلے کو لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے،
مکہ کے لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنا قافلہ ہمارے پاس آیا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ہو سکتا آج ہماری جان بھی چلے جائے گی اور ہمارا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور جس وقت مکہ میں داخل ہوئے، اسلام کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ سعد بن ابن عبادہ تھا، ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، اور اسلام کا جھنڈا لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کو ختم نہیں کریں گے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر میں چلے گئے محفوظ رہیں گے، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ اور حضرت خالد ابن ولید کو خاص کر بلا کر اللہ کے نبی نے فرمایا، خالد ابن ولید جب تک میرا حکم نہ ہو تم کسی پر تلوار کا وار نہیں کرو گے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی شرطیں رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کو بھی ہم امان دیتے ہیں، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو حرم میں جائیں گے ان کو بھی ہم امان دیتے ہیں، جو اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے ان کو بھی ہم امان دیتے ہیں، اور جو اپنی تلواروں کو نیچے زمین پر رکھ دیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہم ان کی جان کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کفار مکہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دریا دلی پر قربان ہونے لگے، اور قربان ہوتے ہوئے سارے اپنی ہار کو مان لیے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کی مال کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بالآخر اتنی آسانی سے مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آگے بڑھنے لگے تو دیکھا کہ ایک طرف تلوار کی چمک آ رہی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا وہ خالد ابن ولید کی تلوار ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا ہاں وہ خالد ابن ولید کی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ خالد ابن ولید سے کہو کہ ہم نے انہیں منع کیا تھا تلوار کے حملہ سے، پھر وہ کیوں تلوار بازی کر رہے ہیں؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ابو جہل کا بیٹا جو بنو بکر اکرمہ ہے، وہ اکرمہ ہم لوگوں پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 3 صحابی قتل ہوئے ہیں۔ اس بات پر خالد ابن ولید کو غصہ آیا اور وہ اپنے میان سے تلوار نکال کے ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پر خاموش ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا، جو اللہ کو منظور تھا، خالد ابن ولید وہی کر رہے ہیں۔ بہرحال مکہ کو فتح حاصل ہوئی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئے اور عثمان ابن طلحہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی ان سے چابی منگوائے اور آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام خانہ کعبہ کی طواف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر قصوہ پر سوار ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اپنے عصا مبارک سے حجر اسود کی طرف استلام کرتے ہوئے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ جیسے اللہ کے نبی کا آواز بلند کرنا تھا، فتح حاصل ہونے کے بعد 10,000 صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے اور سارا مکہ اس آواز سے گونجنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو تاکہ ہم لوگ نماز ادا کریں۔ حضرت بلال کے مقام کو بتانا یہ تھا، وہ بلال جس کو لوگ معمولی سمجھتے تھے، حبشہ کا رہنے والا ایک غلام سمجھتے تھے، لیکن آج ان کا مقام یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کی آواز بلند کر رہے تھے۔ اور ایک آدمی جب نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف دیکھ کر اذان دیتا ہے، لیکن جو بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہو وہ کس کی طرف رخ کرے؟ حضرت بلال محبوب اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے محبوب بندے کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے اذان دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گول گھما کر رہے تھے، انہی کے ساتھ ساتھ حضرت بلال اذان دیتے ہوئے بھی گھما کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کر رہے تھے۔ اس کے بعد نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان، تم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ تم کو مکہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں، اور اگر تم مکہ کے اندر بھی آ جاؤ تو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ چابی میرے پاس ہے، میں اس کا اختیار رکھنے والا ہوں۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ عثمان اتنا غرور مت کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عثمان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، عثمان اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر کھڑے تھے اللہ کے نبی کے سامنے۔ اس وقت اللہ کے نبی اپنے خانہ کعبہ کی چابی اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھہرے تھے۔
قریب میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے. یہ لوگ سوچنے لگے، حضرت بلال تھے کہ فتح مکہ کے بعد اگر کسی کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی تھی تو وہ مجھے دی گئی تھی، یہ اعزاز مجھے ملے گا. یہ لوگ سوچ رہے تھے. اللہ کے نبی نے آواز دی، عثمان تم آؤ، اور یہ چابی تمہارے پاس تھی اور تم اپنے پاس اس چابی کو رکھ لو، اور یاد رکھو قیامت تک یہ چابی تمہارے نسلوں میں چلے گا. چاہے جتنی بھی بادشاہت بل جائے، جتنی بھی حکومتیں بدل جائیں، لیکن چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. اور آج بھی اسی خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی ہے. چاہے جتنے بھی بادشاہوں کی حکومتیں وہاں پر بدلی ہو، پہلے شیعہ کی حکومت تھی، اس کے بعد کسی اور کی حکومت بنی، اب کسی اور کی حکومت ہے، لیکن چابی اسی خاندان کے لوگوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کو فتح حاصل ہوئی، اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور پھر جتنے لوگوں کو امان دی گئی تھی ان میں چند لوگ تھے جو گنے چنے تھے، 6-7 تھے. ایک اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ایک حشام تھا، اور پھر اسی طریقے سے 6-7 اور آدمی تھے. گویا یوں سمجھیے یہ لوگ بلیک لسٹ میں تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ لوگ دکھے ان کو فوراً ختم کر دیا جائے. فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرامہ تھا اور اس کی بیوی ہندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میرے خاوند کو آپ نے قتل کا حکم دیا جس کی وجہ سے وہ مکہ کو چھوڑ کر یمن کی طرف چلے گئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو معاف کر دے اور اس کو امان دے دے، اور اس کے اوپر سے جو قتل کا فیصلہ تھا، قتل کا حکم تھا، اس کو ختم کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی دیکھیے، فراغ دلی دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اکرمہ کو معاف کر دیا اور پھر اعلان کر دیا کہ اکرمہ کو کوئی قتل نہیں کرے گا. چنانچہ ہندا جو ابو جہل کی بہو یعنی اپنے اس کے بیٹے اکرمہ کی بیوی تھی، وہ یمن گئی. 2 روایتیں ملتی ہیں، یا تو اکرمہ یمن پہنچ گیا تھا یا پھر راستے سے اکرمہ کو واپس لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ لایا گیا. اکرمہ کہنے لگا کہ نہیں میں دوبارہ واپس اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں پسند کروں گا کہ اس کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول نہیں کر سکتا. چنانچہ ہندا نے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ نے میرے خاوند کو تو امان دے دی ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، وہ کنویں میں کود کر اپنی جان دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے. ایک ازار بندھی ہوئی تھی، ایک چادر اوپر اڑے ہوئے تھے، اس چادر کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے تیزی سے دوڑنے لگے. وہ چادر نیچے گرنے لگی. میں اپنے الفاظ کو رجوع کرتے ہوئے یہ کہوں گا، چادر نیچے گرنے لگی نہیں بلکہ نیچے کی طرف اترنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کا خیال نہ کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے کنویں کی طرف گئے اور اکرمہ کو پیچھے سے گال کو پکڑا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اکرمہ تم نے اپنے اس معصوم سے چہرے کو کیوں جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ اکرمہ کہنے لگا کہ کون ہے جو میرے گال پر ہاتھ رکھا، کس کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہیں اور کس کے ہاتھ اتنے ملائم ہیں. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمیشہ ٹھنڈا رہا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ بہت ملائم ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھوں سے مشک اور زعفران جیسی خوشبو آتی تھی اور صرف اسلام قبول کرنے والوں کو یہ خوشبو سنگا دیتی تھی. اکرمہ تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کو صرف ملائم اور ٹھنڈک محسوس تھی. اکرمہ پلٹ کر کہنے لگا کہ کون ہے، کس نے میری جان کو رکائے رکھا ہے؟ پلٹ کر دیکھتا ہے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک تھے جو اس کے گال پر پڑے تھے. اکرمہ برجستہ کہنے لگا، جس کے ہاتھ میرے چہرے پر لگے ہیں میں اس کی بات کو مانتے ہوئے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آج تک میں نے یہ اعلان کرتا رہا کہ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مانے گا میں اس کو قتل کروں گا، لیکن آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس نبی کے ایمان کو قبول کیا ہے اور جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کو ختم کر دوں گا. بہرحال اس طریقے سے اکرمہ کو بھی امان ملا. اور ایک اور تھے وحشی، جس کے بارے میں بتاؤں، یہ دونوں کا واقعہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، بہت عجیب واقعہ تھا ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا. اور یہ وحشی وہ تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا تھا امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد کہ وحشی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا. لیکن جب وحشی کو سامنے لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس وحشی کو معاف کر دیں آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وحشی سے کہنے لگے کہ اے وحشی تو نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول کر لے. وحشی کہنے لگا کہ نہیں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے آپ کے چہیتے امیر حمزہ کا قتل کیا ہے.
مجھ پر کتنا بڑا عذاب ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ایسے بھی عذاب ملے ویسے بھی عذاب ملے, لیکن میں اسلام قبول کر کے اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آمیز واقعہ تھا یہ وحشی کا. ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا وحشی سے فرمایا کہ وحشی تم اسلام قبول کر لو, اللہ معاف کر دے گا. لیکن وحشی کا بھی ایمان دیکھیے, ایمان لانے سے پہلے کیا رویہ تھا. وحشی کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ایمان قبول کر لوں, اس کے بعد اللہ مجھے معاف کر دے, اس کی کیا گارنٹی ہے. دیکھیے وحشی کا کیا طور طریقہ تھا. انہوں نے اپنے ایمان کو, اپنی مغفرت کو کیسے پختہ دلی سے اور پکے یقین سے اللہ کے نبی سے قبولوا لیا ہے. میں ایمان قبول کر لوں, اس کے بعد اللہ کے نبی معاف کر دے, اس کی کیا گارنٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایمان تو قبول کر لو, اللہ معاف کر دے گا. پھر تیسری مرتبہ وحشی نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر لوں, اس کے بعد اللہ مجھے معاف کر دے, اس کی کیا گارنٹی ہے. قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیا تاریخ ساز جملہ. کتابوں میں جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں حیرت انگیز واقعہ ہے. میرے معزز ناظرین, اس واقعے کو سن کر صرف اپنے کانوں کی لذت نہ رکھ لے, بلکہ اس واقعے کو اپنے دل میں اتارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جو اسلام کا دشمن تھا, جس نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا تھا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے قتل کا حکم نافذ کیا تھا, اور جو اتنا سخت اسلام کا دشمن تھا, اس کے بارے میں امیر حمزہ وحشی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں اس بات کی. اور سنو ایک اور تاریخی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ میں قیامت تک کے آنے والی امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے پاس سجدے میں جاؤں گا, اور سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک قیامت تک آنے والی پوری امت کی مغفرت نہ ہو جائیں گی. جب پوروں کی مغفرت ہو جائیں گی, ایک اور سجدہ ہوگا, صرف وہ ایک سجدہ تمہاری مغفرت کے لیے ہوگا. میں اللہ سے سجدے میں جاؤں گا اور یہ کہوں گا اے اللہ میں سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف نہیں کرتے, اور اللہ جب تک معافی کا اعلان نہیں کرتے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. ایک اور بات کہوں گا, اگر اللہ معاف بھی کر دے تو پھر میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ساتھ وحشی بھی جنت میں نہ جائے. یہ وحشی کو پیغام ملا ہے, یہ وحشی کو سبق ملا ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور قدموں میں گر کر اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کا ایک اکرمہ کا اور ایک وحشی کا ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. اس واقعے کو ہم تفصیل سے پڑھیں. اس طریقے سے مکے کو فتح حاصل ہوئی, مکے کو کامیابی حاصل ہوئی, مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی, صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کیا تھا دشمنوں کے ساتھ جو دریا دلی کی تھی, معافی کا ساتھ اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے, درگزر کرنے سے جو مکہ کو کامیابی حاصل ہوئی, فتح حاصل ہوئی. معزز ناظرین کرام, اگر ہم بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محبت سے پیش آئے, ہمدردی سے پیش آئے, ان کے ساتھ اپنے تمام تعلقات کو ختم کرنے کے بجائے محبت کا سبق دے, ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا سبق دے, تو ہماری زندگیوں میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. وہ مکہ مکرمہ کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو جسم کو چھلنی کیا تھا, جسم سے خون بہایا تھا, سجدے میں جانے پر اونٹ کی اوجڑی رکھتی تھی, راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے, پیٹ سر پر کچرا پھینکا تھا, جسم کو لہو لہان کیا تھا, ان مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا. موجودہ زمانے کے وہ لوگ نہیں ہیں, اتنے دشمن لوگ نہیں ہیں, اتنے خطرناک لوگ نہیں ہیں, اتنے خراب لوگ نہیں ہیں کہ ہم کو نقصان پہنچائے. تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے, تھوڑی بہت نااتفاقیاں ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت ایک دوسرے سے بدکلامی ہو جاتی ہے, معاف کر دے, درگزر کر دے, اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپس میں اتحاد کا سبق دے, محبت کا سبق دے. فتح مکہ سے یہی سبق ہم کو لینا ہے کہ جب مکہ کو فتح حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے ہوئی, اتحاد کی وجہ سے ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں مکہ کی طرح کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد سے رہنے, ایک دوسرے کو درگزر کرنے, معاف کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.